خدا یسوع مسیح کے جلالی اور قدوس نام میں آپ کو سلام عرض کرتا ہوں۔ میں پاسٹر حنیف آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم اگلا ایپیسوڈ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ یہ موضوع ہے دیکھی اور اندیکھی چیزیں اور حقیقت انسان۔ اس موضوع کے دو حصے ہیں، خدا کی تخلیق کے بارے میں اس کے اندر بیانات ہیں، اور پھر انسان کی تخلیق کیسے ہوئی اس کے بارے میں ہم آج دیکھیں گے۔ زبور 148 اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، اس نے ان کو ابدالآباد کے لیے قائم کیا ہے۔ زبور 148 کی 6 آیت میں لکھا ہے۔ تاریخ کے ذریعے ان سوالات کے جوابات تلاش کیے گئے ہیں کہ آدمی کون ہے، کہاں سے آیا ہے، وہ کس طرف جا رہا ہے، یہ دنیا کیسے وجود میں آئی، وغیرہ وغیرہ۔ یونانی فلاسفرز یہ بات اس طرح سے بیان کرتے ہیں، جن میں سے تھیلس، جو کہ یونانی فلاسفی کا باپ تسلیم کیا جاتا ہے، اور ارشمیدس ہے جس نے ارتقاء کا نظریہ اور قدرتی تقسیم کے نظریے کو ترقی دی ہے، اور ایڈیسن جس نے یہ معلوم کیا تھا کہ آگ، ہوا، پانی اور مٹی بنیادی عناصر ہیں۔ اس کے علاوہ سقراط، ارسطو، افلاطون، جنہوں نے کوشش کی کہ وہ نسل انسانی اور تمام چیزوں کی اصل حقیقت کو جان سکے۔ اس سبق کا مقصد یہ ہے کہ تمام چیزوں کو اور خدا کی حقیقت کو جانا جا سکے، جو تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ کوئی ہے جو ساری کائنات کو بناتا ہے، سنبھالتا ہے اور منظم کرتا ہے، اور آج ہم دیکھیں گے کہ اس نے جو کچھ بھی بنایا ہے اس کو دنیا کیسے دیکھتی ہے، اور بائبل مقدس میں اس کے بارے میں کیا بیان ہے۔ کیونکہ فلاسفر اور سائنسدانوں نے اپنے طریقے سے کائنات اور انسان کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کی ہے، مگر بائبل مقدس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، ہم اس کے اوپر فوکس کریں گے۔ بائبل مقدس یہ سکھاتی ہے، اگر ہم پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کی پہلی ہی آیت کو پڑھیں تو یہاں لکھا ہے، خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اس کا پیدا کرنے والا، اس کا بنانے والا، تخلیق کرنے والا خدا ہے۔ اس دنیا کا وقت اور تاریخ شروع نہیں ہوئے جب تک خدا نے اپنا تخلیق کا کام شروع نہیں کیا تھا۔ اس وقت تک کسی چیز کا شروع نہیں تھا۔ خدا نے آسمان و زمین کو خلق کرنا شروع کیا، پھر اس نے تمام دنیا کو منظم کر دیا۔ سب چیزیں اسی کے وسیلے سے پیدا ہوئیں۔ یہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے، یوحنا کی انجیل پہلا باب اس کی 30 آیت میں ہم پڑھتے ہیں، سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی ہے۔ سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں، اسی کے لیے پیدا ہوئی ہیں، اور اسی نے ان کو ترتیب دیا ہے اور وہی سنبھالتا ہے۔ یہاں عبرانیوں کے خط کے 11ویں باب کی 3 آیت کو جب پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے، ایمان ہی سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ عالم خدا کے کہنے سے بنے ہیں، یہ نہیں کہ جو کچھ نظر آتا ہے ظاہری چیزوں سے بنا ہے۔ یعنی یہ عالم، یعنی جہان کس نے بنائے ہیں؟ وہ خدا ہے۔ خدا نے یہ کائنات اور اس کی تمام چیزیں اپنے کلام کی قدرت سے پیدا کی ہیں۔ خدا نے نیست سے ہست پیدا کیا، اور خدا نے کہا کہ ہو جا تو ہو گیا۔ اس کے لیے حوالہ جات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پیدائش کی کتاب پہلا باب 3 آیت، 6 آیت، 9 آیت، 11 آیت، 14 آیت، 20 آیت اور 24ویں آیت۔ یہ پہلا ہی باب جب آپ پڑھیں گے پیدائش کی کتاب کا، اس میں تمام تخلیق کے کام کو ترتیب کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ خدا نے پیدائش کے پہلے باب میں یہ وضاحت کر دیا ہے کہ کیسے خدا نے تمام چیزیں اس لفظ سے پیدا کی ہیں، یعنی ہو جا تو ہو گیا۔ تو یہ حکم ہے خدا کا، اور یہ کلام ہے
خدا کا اور خدا کے منہ کی آواز ہے، خدا صاحب اختیار ہمیں نظر آتا ہے۔ تو اس میں خدا نے کہا ہو جا تو ہو گیا۔ خدا نے پیدائش کے پہلے باب میں یہ وضاحت کر دی ہے کہ کیسے خدا نے تمام چیزیں پیدا کی ہیں، کیونکہ خداوند نے 6 دن میں آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب کچھ بنایا ہے، اور 7ویں دن آرام کیا، جس کو سبت کہا جاتا ہے۔ سبت کے معنی ہے 7واں دن، اور اس دن کو اس نے مقدس ٹھہرایا۔ خدا نے تمام چیزیں 6 دن میں بنائیں اور ہر دن 24 گھنٹوں کا قائم کر دیا گیا۔ چوتھے دن خدا نے سورج، چاند اور ستاروں کو بنایا۔ خدا نے فرمایا کہ فلک پر نیر ہوں کہ دن کو رات سے الگ کریں، اور وہ نشانوں اور زمانوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے ہوں۔ چوتھے دن خدا نے وقت مقرر کرنے کا نظام قائم کر دیا، یعنی وقت اور گھڑی کا آغاز یہاں سے ہوا ہے۔ پیدائش کی کتاب پہلا باب اس کی 14 ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ چوتھا، پانچواں اور چھٹا دن 24 گھنٹوں کے دن تھے، کیونکہ خروج 20 باب کی 11 آیت کے مطابق تخلیق کے پہلے 3 دنوں کو آخری دنوں کے گروپ میں شمار کیا گیا ہے۔ کیا پہلے 3 دن 24 گھنٹوں کے تھے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر وہ دن 24 گھنٹوں کے نہ تھے تو ان کا وقت کوئی اور تھا، لیکن خدا کوئی غلطی نہیں کرتا اور ہم سے بہتر جانتا ہے کہ وہ 2 مختلف چیزوں کو ایک ہی طرح بیان نہیں کرتا ہے، اور ہمیں بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جیسا کہ اس نے بتایا ہے، خدا نے وقت کے 3 دنوں میں آسمان اور زمین کو خلق کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا نے کائنات کو جو کچھ اس میں ہے اس کو بنایا ہے، یعنی تخلیق کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خدا نے تمام چیزوں کو بنایا، اس سے قبل کوئی چیز بھی نہ تھی۔ تیسری بات یہ ہے کہ خدا نے تمام اشیاء اپنے حکم یعنی ہو جا کہہ کر تخلیق کی ہے۔ چوتھی بات ہے خدا نے 24 گھنٹوں کچھ مسلسل دنوں میں چیزوں کو پیدا کیا ہے، 24 گھنٹوں کو میں تقسیم کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ جو کچھ بھی بنایا ہے وہ خدا نے بنایا ہے، اور خدا خالق ہے اور سنبھالنے والا اور منظم کرنے والا ہے۔ اور وہ جو میں نے پہلی ہی آیت آپ کے سامنے رکھی ہے وہ ہے اس نے ان کو ابدالآباد کے لیے قائم کیا ہے۔ دوسرے نقطے پر جب ہم جاتے ہیں تو دوسرا نقطہ ہے خدا نے 6 دنوں میں کیا کچھ تخلیق کیا ہے۔ یہ ہمیں ترتیب کے ساتھ ملے گا۔ یہ تقریباً کافی سارے نکات ہیں، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ مندرجہ ذیل چیزیں جو ہیں نا، ترتیب کے ساتھ ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ پیدائش پہلا باب پہلی آیت سے دوسرے باب کی 3 آیت تک یہ نکات دیے گئے ہیں۔ پہلا نقطہ ہے خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ دوسرا ہے زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ تیسرا نقطہ ہے اور خدا نے کہا روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی۔ چوتھا ہے خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے، اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا۔ پانچواں نقطہ ہے اور خدا نے روشنی کو تو دن کہا اور تاریکی کو رات، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو پہلا دن ہوا۔ چھٹی بات ہے خدا نے کہا پانیوں کے درمیان فضا ہو تاکہ پانی پانی سے جدا ہو جائے۔ ساتواں نقطہ ہے پس خدا نے فضا کو بنایا اور فضا کے نیچے کے پانی کو فضا کے اوپر کے پانی سے جدا کیا، اور ایسا ہی ہوا۔ آٹھواں نقطہ ہے خدا نے فضا کو آسمان کہا، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو دوسرا دن ہوا۔ 10واں نقطہ ہے اور خدا نے خشکی کو زمین کہا، اور جو پانی جمع ہو گیا تھا اس کو سمندر، اور خدا نے دیکھا
کہ اچھا ہے۔ 11واں نقطہ ہے، اور خدا نے کہا زمین گھاس اور بیج اور بوٹیوں کو اور پھلدار درختوں کو جو اپنی اپنی جنس کے مطابق پھلیں اور جو زمین پر اپنے آپ ہی میں بیج رکھیں اگائے، اور ایسا ہی ہوا۔ 12واں نقطہ ہے، تب زمین نے گھاس اور بوٹیوں کو جو اپنی اپنی جنس کے موافق بیج رکھیں اور پھلدار درختوں کو جن کے بیج ان کی جنس کے موافق ان میں ہیں اگایا، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ 13واں نقطہ ہے، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی سو تیسرا دن ہوا۔ 14واں نقطہ ہے، اور خدا نے کہا فلک پر نیر ہوں کہ دن کو رات سے الگ کریں، اور وہ نشانوں اور زمانوں اور دنوں اور برسوں کا امتیاز کریں۔ 15واں نقطہ، اور وہ فلک پر انوار کے لیے ہوں، یعنی روشنی کے لیے ہوں کہ زمین پر روشنی ڈالیں، اور ایسا ہی ہوا۔ 16واں نقطہ ہے، سو خدا نے 2 بڑے نیر بنائے، ایک نیر اکبر اور دوسرا جو دن پر حکومت کرے، اور ایک نیر اصغر جو رات پر حکمرانی کرے، اور اس نے ستاروں کو بھی بنایا۔ اور 17واں نقطہ ہے، خدا نے ان کو فلک پر رکھا کہ زمین پر روشنی ڈالے۔ اور 18واں نقطہ ہے، اور دن پر اور رات پر حکم کریں اور اجالے کو اندھیرے سے جدا کریں، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ 19واں نقطہ ہے، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی سو چوتھا دن ہوا۔ 20واں نقطہ، اور خدا نے کہا پانی جانداروں کو کثرت سے پیدا کرے، اور پرندے زمین کے اوپر فضا میں اڑیں۔ 21واں نقطہ ہے، اور خدا نے بڑے بڑے دریائی جانوروں کو اور ہر قسم کے جاندار کو جو پانی سے بکثرت پیدا ہوئے تھے ان کی جنس کے موافق، اور ہر قسم کے پرندوں کو ان کی جنس کے موافق پیدا کیا، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ 22واں نقطہ، اور خدا نے ان کو یہ کہہ کر برکت دی کہ پھلو اور بڑھو، اور ان سمندروں کے پانی کو بھر دو، اور پرندے زمین پر بہت بڑھ جائیں۔ 23واں نقطہ ہے، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی سو 5واں دن ہوا۔ 24ویں آیت ہے، اور خدا نے کہا زمین جانداروں کو ان کی جسم کے مطابق چوپائے اور رینگنے والے جاندار اور جنگلی جانور ان کی جنس کے موافق پیدا کرے، سو ایسا ہی ہوا۔ 25واں نقطہ ہے، اور خدا نے جنگلی جانوروں اور چوپایوں کو ان کی جنس کے موافق اور زمین کے رینگنے والے جانداروں کو ان کی جنس کے موافق بنایا، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ 26واں نقطہ، پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ 27واں نقطہ، اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر اور ناری ان کو پیدا کیا۔ 28واں نقطہ، اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو، اور زمین کو معمور و محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھے۔ 29واں نقطہ، اور خدا نے کہا کہ دیکھو تمام روئے زمین کی کل بیج دار سبزی اور ہر درخت جس میں اس کا بیج اور پھل ہو تم کو دیتا ہوں، یہ تمہارے کھانے کو ہے۔ 30واں نقطہ ہے، اور زمین کے کل جانوروں کے لیے اور ہوا کے پرندوں کے لیے اور ان سب کے لیے جو زمین پر رینگنے والے ہیں جن میں زندگی کا دم ہے، کل ہری بوٹیاں کھانے کو دیتا ہوں، اور ایسا ہی ہوا۔
31واں نقطہ ہے، اور خدا نے سب پر جو اس نے بنایا تھا نظر کی اور دیکھا کہ بہت اچھا ہے، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو چھٹا دن ہوا۔ 32واں نقطہ ہے، سو آسمان اور زمین اور ان کے کل لشکر کو بنانا ختم ہوا۔ اگلا نقطہ ہے، اور خدا نے اپنے کام کو جسے وہ کرتا تھا 7ویں دن ختم کیا، اور اپنے سارے کام سے جسے وہ کر رہا تھا 7ویں دن فارغ ہو گیا۔ آخری نقطہ ہے، اور خدا نے 7ویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا، کیونکہ اس میں خدا ساری کائنات سے جسے اس نے پیدا کیا تھا اور بنایا تھا فارغ ہوا۔ یہ ہے تخلیق کائنات کا پروگرام جو خدا نے دیا ہے اپنے کلام کے اندر۔ وہ سارے کے سارے بیانات آپ کو میں نے پڑھ کے سنائے ہیں۔ یہ پیدائش کی کتاب، اس کا پہلا باب ہے، اس کو بڑے دھیان کے ساتھ پڑھیں گے تو بڑا خوبصورت ترتیب کے ساتھ بیان پایا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا نے جو کچھ بھی زمین و آسمان میں تخلیق کیا اس کی ترتیب درج ذیل ہے۔ پہلے دن زمین کسی قسم کی روشنی، پانی اور نظم و نسق کے بغیر پیدا کی گئی۔ دوسرے دن آسمان اور فضا کو بنایا گیا۔ تیسرے دن سمندر اور خشک زمین، گھاس، بیج دار اور پھلدار درخت پیدا کیے گئے۔ اور چوتھے دن چاند، سورج، ستارے، سیارے بنائے تاکہ وہ نشانوں اور زمانوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے ہوں اور زمین پر روشنی بھی ہو۔ پانچویں دن ہوا کے پرندوں اور پانی کے جانوروں کو پیدا کیا گیا۔ چھٹے دن زمین کے جانور اور انسان کو پیدا کیا گیا۔ مختصر یہ کہ جب خدا نے مختلف پھل، پودے، گھاس اور درختوں کو بنایا تو ان کے علاوہ جتنی بھی تخلیق تھی اس کے لیے یہ قانون ٹھہرایا کہ ان کی جنس کے موافق ہر ایک اپنی اپنی جنس کے مطابق اپنے اندر بیج رکھے۔ اس لیے پیدائش کے پہلے باب کے اندر جو درج بیانات ہیں ان کو دھیان کے ساتھ دیکھیں۔ پہلا باب، اس کی 11ویں آیت، 12ویں اور 21ویں، 24ویں، 25ویں آیت۔ اس تھوڑے سے ارتقائی عمل نے بہت ہی تھوڑی تبدیلی ان چیزوں میں پیدا کی ہے جو کہ ان چیزوں میں دیکھی جا سکتی ہے، لیکن اس تھوڑے سے ارتقائی عمل نے کسی ایک چیز کو بالکل فرق چیز میں تبدیل کر دیا۔ کسی ایک چیز کو بالکل فرق چیز میں تبدیل کر دیا، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہاں یاد رہے کہ جو کچھ بھی خدا نے تخلیق کیا کسی بھی چیز میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ اگلی ایک بڑی خاص بات لکھی ہوئی ہے، فرشتے بھی خدا کی مخلوق ہیں، کلسیوں 1 باب 16 آیت اور افسیوں 6 باب 11-12 آیت کے ساتھ، اور زبور 148 کی پہلی اور 5ویں آیت کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو جہاں پر لکھا ہے کہ تمام دیکھی اور اندیکھی چیزیں جو کہ خدا کی طرف سے تخلیق کی گئی ہیں ان سب کو بنایا اور کام کو مکمل کیا اور 7ویں دن کو سبت ٹھہرایا، یعنی مبارک ٹھہرایا۔ اس سے مراد وہ سب کچھ ہے جسے خدا تخلیق کر چکا تھا، یعنی فرشتے بھی۔ خروج 20 باب 11ویں آیت کے مطابق بائبل مقدس میں ان کے بارے میں بھی بڑی وضاحت کر دی گئی ہے کہ فرشتوں کو کسی خاص دن تخلیق کیا گیا ہو، بلکہ دوسری چیزوں کی طرح فرشتوں کو بھی عمدہ اور گناہوں سے پاک تخلیق کیا گیا تھا۔ ہوا سے شیطان کی بات کرنے سے کچھ دیر پہلے شیطان بہت سے فرشتوں کو گمراہ کر چکا تھا اور وہ اس وقت تک بدروحیں اور باغی فرشتے بن چکے تھے۔ پاکیزہ فرشتے خدا کے فضل کا وہ انعام بھی حاصل کر چکے تھے جو ان کی پاکیزگی کے صلے میں ان کو بخشا گیا تھا۔ اس لیے اب وہ گناہوں
اس لیے اب وہ گناہ میں گر کر برے فرشتے نہیں بن سکتے تھے۔ عمدہ اور پاکیزہ فرشتے خدا کی خدمت کرتے ہیں، جبکہ برے اور گناہگار فرشتے شیطان کی خدمت کرتے ہیں۔ اچھے فرشتے خدا کی خدمت گزار روحیں ہیں جو ہمیشہ خدا کے لوگوں پر نظر رکھتے ہیں۔ اس کے لیے عبرانیوں 1:14 اور زبور 91:10 اور 11 کو غور سے دیکھیے، یعنی یہ اچھے فرشتے ہمارے نگہبان ہوتے ہیں۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ خدا نے انسان کو کس طرح تخلیق کیا ہے۔ اب انسان کی تخلیق کے بارے میں ہم غور و خوض کریں گے، اور جو کچھ ہم اس مختصر سے کورس میں دیکھیں گے اس میں بڑی خوبصورت باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پیدائش کی کتاب 1 میں یوں لکھا ہے، اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر اور ناری ان کو پیدا کیا گیا۔ یہاں یاد رہے کہ انسان کو خدا نے اپنی صورت پر اپنے ہاتھوں سے اور اپنے دم سے جیتی جان کیا ہے۔ یہ تخلیق کا کام مختلف ہے انسان کے بارے میں، اسی لیے اس کو الگ سے موضوع بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ اس میں پہلی بات ہے، خدا نے نسل انسانی کو اپنی صورت اور شبیہ پر پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جسمانی طور پر، بلکہ اپنی فطرت پر پیدا کیا، کیونکہ خدا روح ہے۔ خدا نے نسل انسانی کو مرد اور عورت کی جنس میں پیدا کیا۔ جب خدا نے آدم کو پیدا کیا تو اس نے ایک مرد کو پیدا کیا، اور جب اس نے حوا کو بنایا تو اس نے ایک عورت کو پیدا کیا۔ یہ دونوں مرد اور عورت اپنی اپنی جنس کو پیش کرتے ہیں۔ متی 10:28 میں لکھا ہے، بلکہ اسے ڈرو جو روح اور بدن دونوں کو جہنم میں ہلاک کر سکتا ہے۔ پہلی بات اس میں ہے کہ خدا نے مرد اور عورت دونوں میں روح اور جسم رکھا ہے، اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے۔ افسیون 4:24 ہم مسیحیوں میں نئی زندگی یعنی روحانی شبیہ تخلیق کی گئی ہے، جو کہ خدا کی پاکیزگی اور راست بازی کے مطابق ہے۔ دوسری بات ہے، مرد اور عورت دونوں ایک ہی خدا کی پاکیزگی اور راست بازی کی روحانی فطرت پر تخلیق ہوئے ہیں۔ کلوسیوں 3:10 میں ہم دیکھتے ہیں، اور نئی انسانیت کو پہن لو، اور نئی انسانیت کو پہن لیا جو معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے خالق کی صورت پر نئی بنتی جاتی ہیں۔ اس کی تشریح کچھ یوں کی گئی ہے، ہم مسیحی اسی روحانی صورت پر تبدیل ہوتے جاتے ہیں جو آدم اور حوا کی تخلیق کے وقت موجود تھی، اور یہ خدا کے کامل علم اور مرضی کے مطابق ہے۔ پیدائش کی کتاب اس کے 2 کی 7 میں لکھا ہے، اور خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ اس کی یوں تشریح کی گئی ہے کہ خدا نے نسل انسانی کو پہلے آدم میں سے تخلیق کیا ہے، جو زمین کی مٹی سے بنایا گیا تھا۔ اس لیے جسم کو بنا کر خدا نے اسے زندگی کا ایک خوبصورت تحفہ دیا، جس سے وہ جیتی جان ہو گیا۔ اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں، اور خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ اور خدا نے کل دشتی جانوروں اور ہوا کے کل پرندے مٹی سے بنائے اور ان کو آدم کے پاس لایا کہ دیکھے کہ وہ ان کے کیا نام رکھتا ہے، اور آدم نے جس جانور کو جو کہا وہی اس کا نام ٹھہرا۔ اور آدم نے کل چوپایوں اور ہوا کے پرندوں
اور کل دستی جانوروں کے نام رکھے، پر آدم کے لیے کوئی مددگار اس کی مانند نہ ملا، اور خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا، اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا، اور خدا نے اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا، اور آدم نے کہا کہ یہ تو میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے وہ ناری کہلائے گی، کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی۔ اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا، اور وہ ایک تن ہوں گے۔ پیدائش کی کتاب اس کا 2 باب 18 سے 24 آیت تک میں نے یہ حوالہ پڑھا ہے۔ آپ بھی اس کو بائبل مقدس کو کھولیں اور پڑھیں کہ آدم سے ہوا کو اس کی پسلی نکال کر بنایا گیا، اور وہ اس کا گوشت ہڈی اور اس کا بدن کہلائی، اور وہ دونوں ایک تن ہوئے اور ایک بدن کہلائے، اور وہ آدم کی بیوی ٹھہری۔ خدا نے پہلی عورت ہوا کو آدم کی پسلی سے بنایا۔ مختصر یہ، خدا نے عورت کو مرد کے لیے اس لیے خلق کیا تاکہ وہ ایک دوسرے کی رفاقت میں رہیں۔ عورت کو مرد کے شایان شان اور اس کی مانند وجود وجاہت دی، اس سے الگ اور اس کے ساتھ مطابقت رکھنے والی بنائے۔ وہ ایک مددگار کے طور پر ایک دوسرے کے ساتھ رہے۔ مددگار کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس سے کم تر ہے، بلکہ وہ اس کے خون اور گوشت سے بنائی گئی تھی۔ ہاں جی، جب خدا نے آدم اور ہوا کو بنایا تو وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ شادی کے بندھن میں باندھے، اور شادی صرف ایک عورت اور ایک مرد پر ہی مشتمل ہو جو کہ میاں بیوی ہوں۔ شادی ایک بندھن میں بندھے جانے کا مقصد یہ بھی تھا کہ زندگی سے لطف اندوز ہو، اور یہ خدا کے منصوبے میں شامل تھا تاکہ انسان مستقبل میں اپنی بیوی میں شادمان رہے۔ خدا نے ان کو مہیا کی ہیں، جو یہ برکتیں خدا نے مہیا کی ہیں، اور اسی پاکیزگی کی حالت میں رہیں جس میں وہ پہلے مرد اور پہلی عورت کو قائم رکھا گیا تھا۔ جس طرح آدم نے دوسرے جانداروں کے نام رکھے، اسی طرح آدم نے عورت کا نام ہوا رکھا، کیونکہ وہ آدم میں سے نکالی گئی تھی، یعنی وہ آدم میں سے تخلیق کی گئی تھی۔ اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔ پیدائش 1 باب 28 آیت۔ خدا نے مرد اور عورت دونوں کو برکت دی۔ خدا نے برکت کے وسیلے سے ان کو یہ صلاحیت دی کہ ان کی اولاد ہو، اور شادی کے مقاصد میں سے ایک یہ بھی مقصد تھا۔ زمین پر اختیار رکھنے کی برکت خدا کی طرف سے انہیں دی گئی تھی، اور وہ دونوں اپنی صلاحیتوں کو بحیثیت رہنما اور مددگار استعمال کرتے ہوئے زمین پر دوسری مخلوق پر حکومت کریں۔